خیبر ایک بڑا قصبہ تھا۔ اس میں یہودیوں کی بڑی بڑی حویلیاں، کھیت اور باغات تھے۔ یہ یہودی مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ مدینہ منورہ سے خیبر کا فاصلہ 150 کلومیٹر کا ہے۔ حدیبیہ سے تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ تک یا اس سے کچھ کم مدت تک یعنی ذی الحج 6 ہجری کے آخر تک مدینہ ہی میں رہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ان لوگوں کو چلنے کا حکم فرمایا جو حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے۔ جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے انہوں نے بھی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ چلنا ہے تو صرف جہاد کے ارادے سے چلو، مال غنیمت میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہمراہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کے سامنے پہنچے تو یہ صبح کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے تھا۔ ایسے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ میرے منہ سے یہ کلمہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی یہ کلمہ ہے جو تم نے پڑھا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خیبر کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لشکر کو دیکھا تو چیختے چلاتے میدانوں اور کھلی جگہوں میں نکل آئے اور پکار اٹھے، محمد ایک زبردست لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ یہودیوں کی تعداد وہاں تقریباً 10,000 تھی، اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت بھی حیران ہو کر کہہ رہے تھے، حیرت ہے، کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ان قلعوں میں سے سب سے پہلے ایک قلعہ نطاد کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد بھی بنوائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے دن خیبر میں رہے اس مسجد میں نماز ادا فرماتے رہے۔ اس جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 زرہیں پہن رکھی تھیں اور گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کا نام ضرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں نیزہ اور ڈھال بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو پرچم دیا، وہ پرچم اٹھائے آگے بڑھے۔ انہوں نے زبردست جنگ کی لیکن ناکام لوٹ آئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم ایک دوسرے صحابی کو دیا، وہ بھی ناکام لوٹ آئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ کی دیوار کے نیچے تک پہنچ گئے، لیکن اوپر سے مرحب نامی یہودی نے ان کے سر پر ایک پتھر دے مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ کی دیوار کے قریب انہوں نے بہت سخت جنگ کی تھی۔ جب بالکل تھک گئے تو اس قلعہ کی دیوار کے سائے میں دم لینے لگے۔ اسی وقت اوپر سے مرحب نے پتھر گرایا تھا۔ قلعہ نطاد کے لوگ 7 دن تک برابر جنگ کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جنگ کے لیے نکلتے رہے۔ پڑاؤ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگراں بناتے۔ شام کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ واپس آ جاتے۔ زخمی مسلمان بھی وہیں پہنچا دیے جاتے۔ رات کے وقت ایک دستہ لشکر کی نگرانی کرتا، باقی لشکر سو جاتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نگرانی کرنے والے دستے کے ساتھ گشت کے لیے نکلتے۔ کئی روز تک جب قلعہ فتح نہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ پیٹھ دکھانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ اعلان سنا تو ہر ایک نے چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرچم اسے دیں، مگر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، چنانچہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان کی تو آنکھیں دکھنے آئی ہوئی ہیں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ کوئی انہیں میرے پاس لے آئے۔ تب حضرت سلمہ بن عاکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہیں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر ان کی آنکھوں میں اپنا لاب دہن ڈالا۔ لاب کا آنکھوں میں لگنا تھا کہ وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد زندگی بھر میری آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا، جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت علی پرچم کو لہراتے ہوئے قلعہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر قلعہ کے نیچے پہنچ کر انہوں نے جھنڈے کو نصب کر دیا۔ قلعہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے انہیں دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس پر یہودی نے کہا، تم لوگوں نے بہت سر اٹھایا ہے، حالانکہ حق وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ پھر یہودی قلعہ سے نکل کر ان کی طرف بڑھے اور ان میں سب سے آگے حرش تھا۔ وہ ایک مرہب کا بھائی تھا۔ یہ شخص اپنی بہادری کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ اس کے نزدیک آتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی نے اس کا وار روکا اور جوابی حملہ کیا۔ اس طرح دونوں کے درمیان تلوار چلتی رہی۔ آخر حضرت علی نے اسے خون میں نہلا دیا۔ اس کے گرتے ہی مرہب آگے آیا۔ یہ اپنے بھائی سے زیادہ بہادر اور جنگجو تھا۔ آتے ہی اس نے زبردست حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ حملہ اس قدر سخت تھا کہ ڈھال ان کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ مرہب اسی وقت 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا، 2 تلواریں لگا رکھی تھیں اور امامے بھی 2 پہن رکھے تھے۔ ان کے اوپر خود پہن رکھا تھا۔ دیکھنے کے لیے خود میں آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ کر رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس میں 3 پھل لگے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر وار کیا اور ان کی تلوار اسے کاٹنی چلی گئی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ مرہب کے بعد اس کا بھائی یاسر آگے آیا۔ وہ آگے آ کر للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے آگے آئے اور اسے ٹھکانے لگا دیا۔ خیبر کی جنگ ہو رہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا نام اسود رائی تھا اور وہ یہودی تھا۔ ایک شخص کا غلام تھا، اس کی بکریاں چراتا ہوا اس طرف آ گیا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر طور پر اسلام کی خوبیاں بیان فرمائیں اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد یہ اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر مسلمانوں کے ساتھ قلعہ کی طرف بڑھے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب ان کی لاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر خوش قسمت تھے، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، لیکن پھر بھی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ معزز سامعین، آخر یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران مسلمانوں کو کھانے کی تنگی ہو گئی۔ وہ بھوک سے بے حال ہونے لگے۔ لوگوں نے
اس تنگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان قلعوں میں سے اکثر قلعوں کو فتح کرا کہ ان میں رزق اور گھی کی بہتات ہو۔ معزز سامعین، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔